الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والتوحيد وأعلى منزلة المؤمنين ورفع درجة العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في مقام آخر وما يعقلها إلا العالمون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغ كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند کے محبت کی ادب و احترام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے انتہائی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ مجالس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت، ندامت اور شرمندگی ہوں گے۔ فرماتے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کو کون سی مجالس ہیں جو حضرت انسان کے لیے شرمندگی، حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجالس کہ لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہ ولم یأمروا بالمعروف ولم ینہوا عن المنکر۔ فرمایا کہ وہ مجالس کہ جن کے اندر انسان بیٹھے لیکن اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ وہ 3 گھنٹے بیٹھے دوست، 4 گھنٹے دوست بیٹھے، 5 گھنٹے دوست بیٹھے، ادھر کی بات ادھر کی بات، لیکن اس پوری مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ آئے اور وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور اس پوری مجلس کے اندر کوئی خیر کی بات نہ کی جائے، کسی کو بھلائی کی بات نہ کی جائے، کسی کو سمجھانے کی بات نہ کی جائے۔ وَلَمْ يَنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ اور نہ ہی کسی کو برائی سے روکا جائے، نہ ہی بری بات سے منع کیا جائے۔ فرمایا کہ جس مجلس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں کہ نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ نبی رحمت پہ درود بھیجا جائے، نہ کوئی خیر کی بات ہو، نہ شر سے روکا جائے، فرمایا یہ مجلس قیامت کے دن حضرت انسان پہ بوجھ ہوگی اور انسان کے لیے حسرت اور ندامت کا اور شرمندگی کا ذریعہ ہوگی۔ انسان افسوس کرے گا کہ میں نے وہ لمحے برباد کر دیے۔ اور فرمایا کچھ مجالس ایسی بھی ہیں کہ جن پہ میرا رب فخر فرمایا کرتا ہے۔ وہ مجالس کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ مجلس علم ہے، وہ مجلس ذکر ہے۔ جب لوگ بیٹھتے ہیں ان کا فقط مقصد ما اجلسکم الا ذالک، فرمایا کہ کوئی اور مجلس کا مقصد نہ ہو، فقط یہی مقصد ہو کہ علم دین کو سیکھنا اور سکھانا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوں۔ فرمایا وہ مجلس جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کے لیے وہ مجلس عظیم مجلس ہوگی کہ ان اللہ یباہی بہم الملائکہ، اللہ بھی اس مجلس میں فخر فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ آج کی جو مجلس ہے میں اور آپ بیٹھے ہیں، فقط یہی مقصد ہے کوئی اللہ کا ذکر ہو جائے، اس کے معبود بات ہو جائے اور خیر کی کوئی بات آپ سن لیں اور کوئی شر کی بات سے بچنے کا کوئی جو ہے وہ ہیلا تلاش کیا جائے، تو یہ مقصد ہے۔ تو یہ خیر کی مجلس ہے جو قیامت کے دن یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں بنے گی، بلکہ ان مجالس کی برکت سے ہم ان پر سوار ہوں گے۔
ان کی برکت سے قیامت کے دن یہ سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ یہ مجالس علم ہے، اور علم دین کی مجالس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کیاریوں سے تشبیہ کی ہے۔ فرمایا کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو اس کے پھل چر لیا کرو۔ حضور وہ جنت کی مجالس کیا ہیں؟ تو فرمایا وہ مجالس علم ہے۔ علم کی جو مجالس ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں، ان سے پیار بھی کیا کرو اور ایسے اہل علم لوگوں کے ساتھ بیٹھا بھی کرو۔ فرمایا وہ رحمت والے لوگ ہیں، وہ خیر والے لوگ ہیں، خیر والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سیکھ لیا کرو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہم پلہ نہیں ہے۔ علم کا جو ادنا سا درجہ ہے وہ فن آپ سمجھ لیں یا ہنر سمجھ لیں، اگر کسی کے پاس ہنر ہو وہ بھی اس کو عظیم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نائی کا ایک فن ہے، نائی ایک ہنر جانتا ہے، لیکن آدمی جتنی بڑا ہو تو وہ بھی اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ فن ہے اس کے پاس۔ تو ادنا سا علم بھی انسان کو عظیم بنا دیتا ہے، اور کہاں قرآن و حدیث کا علم جو وحی الہی سے پہنچا ہوا، نبی رحمت کی زبان اقدس سے سینوں تک منتقل ہوا، اس علم کا کیا کہنا۔ اس لیے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ وما یعقلها الا العالمون۔ فرمایا اس علم کو، اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے مگر علم والے، اس کی سمجھ ہی علم والے رکھتے ہیں۔ اور اس فرمایا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی یہ برکت تھی، آپ مجالس میں آنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، اس انداز سے آپ دعائیں دیا کرتے تھے، نذر اللہ عمران سامیا منا شیئا۔ فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش رکھے، کبھی اس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ حضور کس آدمی پہ مصیبت نہ آئے، کس پہ پریشانی نہ آئے؟ فرمایا نذر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس پہ پریشانی نہ آئے، اس کو خوش رکھے۔ فرمایا سامیا منا شیئا، کہ جس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سنی، ہمارے کلام کو سنا، ہماری بات کو سنا، فرمایا سننے کے بعد فبالغ کما سامیا، جس طرح اس نے سنا تھا اسی طرح اس نے آگے پہنچا دیا، آگے بات کو منتقل کر دیا۔ فرمایا اللہ اس بندے کو خوش رکھے ہمیشہ۔ فرب مبلغ او عامل سامع، بسا اوقات متکلم سے زیادہ مخاطب سمجھ رکھتا ہے، اور علم دین کی بات اس تک پہنچائی جائے تاکہ اس تک خیر بھی پہنچے اور حضور کی ساری امت کو خیر کا سبب سے۔ تو یہ علم دین کی شان ہے، علم دین کا مقام ہے۔ تو مجالس علم ان کو ہمیشہ آباد رکھا جائے، اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ فیض جو ہے وہ اداروں کا نہیں چلتا، وہ نفوس کا چلتا ہے، وہ شخصیات کا چلتا ہے۔ یہ چار دیواری فیض اس کا نہیں ہوتا، فیض شخصیات کا ہوتا ہے، نفوس کا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ادارے فیض سے خالی ہو گئے ہیں، ان میں فیض نہیں منتقل ہو رہا۔ جو ان علمی مجالس کا مقصد ہوا کرتا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ اہل علم، جو علم کی ذمہ داری کو جن لوگوں نے اٹھا رکھا ہے، انہوں نے یہی ذمہ داری سمجھی کہ جو بے جان صفحات ہیں وہاں سے نقوش نکال کر وہ ذہنوں پہ نقش کر دیا جائے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی علم اس کا نام نہیں ہے۔ ہم نے فقط علم کی اتنی ذمہ داری سمجھی کہ جو ورق پہ نقش بنے ہوئے ہیں، وہ کالی سطریں ہیں، جو کالے حروف ہیں، ان صفوں سے ان نقش کو نکال کر ذہن پہ نقش کیا جائے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ اور ہماری آج فقط بھاگ دوڑ اسی تک محدود رہ گئی ہے۔ سب سے کائنات کے پہلے محسن و مربی، محسن کائنات، جب انہوں نے علم کی بنیاد رکھی اور دار ارقم کے اندر مکہ المکرمہ میں وہ گھر جہاں پہ علم کا فیض تقسیم ہوتا تھا، اور مدینہ منورہ میں جو صفہ نبوی کے نام سے مدرسہ تھا، جو ادارہ تھا، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس ادارے کا فیض
امت تک پہنچانے کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ دور سنبھالی تو اس کی پہلی خصوصیت کیا تھی؟ وہاں پہ جو علم دین سیکھنے کے لیے آتا تھا اس کو چند بنیادی باتیں بتا دی جاتی جن کا تعلق ایمان اور یقین سے ہوا کرتا تھا کہ یہ بنیادی باتیں ہیں، قیامت کے دن کو ماننا ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، قبر آنی ہے، آخرت آنی ہے، میدان محشر آنا ہے۔ یہ چند سبق مختصر سے ان کو سکھا دیے جاتے اور وہ فقط پڑھائے نہیں جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے۔ پڑھانا اور بات ہے، سکھانا اور بات ہے۔ ہم نے فقط علم کو سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے فقط پڑھانے کی حد تک، وہاں پڑھائے نہیں جاتے تھے، وہ علم سکھائے جاتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک علم کو صحابہ اکرام فرماتے ہم فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پڑھتے نہیں تھے، علم سیکھا بھی کرتے تھے۔ سیکھنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھنا یہی ہے کہ ہم نے نقوش کو بے جان صفحات سے نکال کر ذہنوں تک نقش کر دیا اور ہم نے کہا یہی علم ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن نہیں، علم انسان کے عادات میں فرق ڈالتا ہے، انسان کی طبیعتوں کے اندر فرق ڈالتا ہے، انسان کے کردار میں فرق ڈالتا ہے۔ ہر چیز کے اندر علم انسان کو ہر منزل پہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایک تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ پرانے وقتوں میں عورتیں گھڑے بھرا کرتی تھی نا پانی کے، چند مائیں جو ہے وہ پانی کے گھڑے بھر رہی تھی۔ بچوں کو اس وقت چھٹی ہوئی، جب چھٹی ہوئی تو بچے گھروں کو جا رہے تو دیکھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں پانی کے گھڑے بھر رہی ہیں، تو کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے دیکھ کے نظر انداز کر کے آگے چل گئے۔ ایک دو بچے رک گئے اور انہوں نے گھڑے جو ہے اپنی والدہ کی ان کے ہاتھ سے گھڑا لے لیا، میں آؤں گا۔ ایک بچے نے بالٹی لے لی، پانی بھر رہی تھی اور وہ لے کے چل پڑے۔ اب عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، حیرانگی کے ساتھ وہ مائیں بھی دیکھ رہی تھی جن کے بچے نظر انداز کر کے چلے گئے۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس نے ہمارے ہاتھ سے اپنی والدہ کے ہاتھ سے جو بوجھ اٹھایا ہوا تو وہ لے لیا، باقیوں نے دیکھ کے نظر انداز کر دی، یہ کیا؟ پھر اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا بیٹا میرا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جہاں پہ پڑھ رہا ہے وہاں سکھایا جاتا ہے کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب ہوتا ہے۔ بیٹا ہمارا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ تو یہ تعلیم کا فرق ہے، تعلیم کا ایک مقصد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط علم پڑھایا نہیں، علم سکھایا۔ وہ کائنات کے محسن اور مربی تھے، وہ محسن کائنات تھے۔ اس لیے یہ آج ہمارے ملکوں کے اندر جہاں بھی شہر ہے، آباد شہر جس کو کہتے ہیں، آباد شہر ہے، وہاں دو چیزیں لازم ملزوم سمجھی جاتی ہیں، تھانے اور شفا خانے۔ یعنی جہاں بھی شہر آباد ہو، آبادی رہتی ہو، وہاں دو چیزیں ضروری سمجھی، ایک تھانے اور شفا خانے، اور ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تھانے بھی ضروری ہیں کہ مجرم کو جرائم کی سزا ملے، اور شفا خانے بھی ضروری ہیں، اگر انسان بیمار ہو جائے تو تندرستی کا کچھ سامان مہیا ہو، وہ ان کا علاج و معالجہ کیا جائے۔ لیکن ان سے بڑھ کر کچھ ایسے مراکز بھی ہونے چاہیے جہاں پہ انسان کو روحانی شفا ملے، جہاں انسان کو پتہ چلے میرا حقیقی خالق و مالک کون ہے۔ ایسے بھی مراکز ہونے چاہیے جہاں انسان کو حلال حرام کا علم ہو۔ ایسے بھی شفا خانے ہونے چاہیے کہ جہاں پہ انسان کو پتہ چلے میرے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ مقصد زندگی فقط بزنس نہیں ہے، میرا تاجر بن جانا نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، یہ مقصد زندگی۔ ایسے بھی شفا خانے ہوں جہاں جب انسان کا دل بے چین ہو جائے، دل پریشان ہو جائے اور انسان غموں کے اندر اور دکھوں کے اندر پس جائے اور ان بوجھ تلے آ جائے، تو انسان کی راحت اور سکون کی کچھ منازل ہوں، کچھ جگہ ہوں جہاں پہ انسان کو سکون کا سامان ملے۔
اور وہ سکون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ملا ہے۔ تو یہ آج یہ چونکہ ملک سمجھا جاتا ہے یہ سیکولر ہمارا ملک ہے، یہ عمومی طور پہ یہ مشہور ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے۔ اس وجہ سے اس ملک کو کے اندر ادارے دیگر جتنی بھی چلتے ہیں وہ سیکولر نظام پہ اور جمہوری نظام پہ، اور مسلمانوں کی جہاں تک دینی اور اسلامی تعلیم کا تعلق ہے اور ان کے دینی اور اسلامی تعلیم کا انتظام ہے، وہ حکومت نے اپنے ذمہ نہیں لے رکھا۔ وہ میرے جیسے اور آپ جیسے جو کچھ دین کا درد اور دین کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے اس دینی نظام کو چلانا ہے۔ آج وہ مراکز شاید کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہو کہ اسپین امام مالک کا شہر سمجھا جاتا تھا، بڑے بڑے اسلامی ممالک جہاں پہ اسلام کا ڈنکا تھا اور جہاں سے علم کی خیرات، علم دین کی خیرات بڑھتی تھی اور لوگ وہاں پہ علم پڑھا کرتے تھے، آج اس سرزمین پہ کان ترس گئے ہیں کہ اللہ اکبر کی صداؤں کو سنیں۔ اور وہ زمینیں کہ جہاں علم کی خیرات لینے کے لیے لوگ دور دور جگہوں کا مقامات کا سفر کر کے جایا کرتے تھے، وہاں آج لوگ جو ہے اسلامی طرز پر نکاح کرنے کی خاطر بھی ترس رہے ہیں۔ وہاں پابندیاں ہیں کہ اسلامی طرز پر نکاح نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ دینی مراکز اسلامی طرز زندگی پہ جو شفا خانے ہیں، جب ان کی طرف میں اور آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر لوگ جو ہیں بے راہ روی کا شکار ہوں گے، اور فقط چونکہ انسان کا ایک مزاج ہے جہاں اس کو پیسے کی ریل پہ لو وہاں پہ وہ جھکتا ہے۔ مجھے بتائیں آج دین کی طرف کیوں نہیں آتے لوگ؟ نہ میں راضی ہوں نہ آپ راضی ہوں۔ میرے استاد محترم قبلہ بڑا عظیم جملہ فرمایا کرتے تھے، دستار فضیلت کے موقع پر اکثر یہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بیٹا جب والدین آتے تھے فرمایا کہ میں مبارکباد ان طلباء کو نہیں دیتا، ان کے والدین کو دیتا۔ یہ دستار حقیقتاً میں بچوں تمہیں نہیں بندوا رہا، تمہارے والدین کو بندوا رہا، یہ سیرا ان کے ہاتھ ہے۔ ہم سن کے پہلی مرتبہ جب سننے کا موقع ملا ہم بھی حیران ہوئے، پتہ نہیں استاد صاحب کیا 8 سال ہم نے محنت کی اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے والدین کے سر پہ سیرا ڈال رہا ہوں۔ ہم بھی حیران ہوئے اس جملے میں۔ تو انہوں نے اگلی بات بڑی پیاری کی، بیٹا میں تمہارے پڑھنے کے بعد تمہیں دیندار نہیں کہتا، میں دیندار تمہارے والدین کو کہتا ہوں۔ مولوی تمہیں نہیں کہتا، میں مولوی تمہارے والدین کو کہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ پر میں تمہیں مولوی اس وقت کہوں گا جب تمہاری اولاد دین کی طرف آئے گی، تمہیں دیندار تب کہوں گا جب تمہاری اولاد دین کی طرف آئے گی، تب پتہ چلے گا تمہارا دین کے ساتھ سچا پیار کتنی ہے۔ یہ تو تمہارے والدین کا پیار تھا، انہوں نے تمہیں لگا دیا، جب تم اپنی اولاد کو لگاؤ گے پھر ہم کہیں گے تم دیندار ہو۔ یہ عظیم جملہ تھا، آج تک ہمارے دلوں پہ وہ نقش ہے استاد۔ تمہیں اس وقت دیندار کہا جائے گا جب تمہاری اولاد دین کی طرف آئے گی۔ اور آج جو ہم نے دیندار معاشرے کے ساتھ حشر کیا، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام کا مزاج ہے جہاں پیسوں کی ریل پہ لو وہاں جائیں گے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں شاید یہاں کچھ لوگ بیٹھے، بہت بڑی مجلس تھی دستار فضیلت کی، مجھے بلایا گیا، کوئی 10-15 حافظ تھی، دستار کرنی تھی، یہ اپنا پنک روز میرج ہال میں۔ یہ عجیب کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ماحول عجیب تھا وہاں پہ، جو پیر صاحب کو مدعو کیا گیا تھا ان کی شرط تھی کہ قوال آئیں گے، قوال آئیں گے تب آئیں گے، ان کی مجبوری ہوگی۔ میں نے کہا چلو بلا لیں، لیکن یہ ہے کہ دستار فضیلت جو جس طرح سالانہ ہوتی ہے، 3-4 سال تھا اور میں جاتا ہوں، پہلے وہ مسجد میں کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے تھوڑا سا چینجنگ کی، پوری ہوگی۔ لیکن کیا ہوا کہ ادھر سے خطیب صاحب نے اسپیکر کو پکڑا اور جو قوال حضرات بیٹھے تھے وہ بجا دیتے تھے ڈھول۔ میں بھی بڑا غصے میں بیٹھا تھا، ساتھ تقریباً 1200-1300 آدمیوں کا مجمع تھا۔ میں نے کہا چلو ان کو بھی شوق پورا کرنے دیں، میں آخر میں کروں گا۔ بس انہوں نے کوئی 15-20 منٹ نعت خوانی تلاوت، اس کے بعد وہ شروع ہو گئے قوال، چلتے رہے، 1 گھنٹہ گزرا۔ میں 3 مرتبہ اٹھا لیکن مجھے انہوں نے روکا کہ آپ جو ہے نا دستار تو آپ نے کرنی، آپ نہ جائیں۔ خیر جب 2 گھنٹے قوالی ہو گئی
اس کے بعد پھر میں نے جو کہنا تھا سننے والے وہاں بیٹھے تھے، میں نے الحمدللہ حق ادا کہ وہ خواہ ناراض ہو یا راضی ہو، میں نے کہا جب قوم کو آپ یہ مزاج دیں گے، قوالوں کی اتنی آپ حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کریں گے تو قوم کے اندر پھر قوال پیدا ہوں گے، علماء پیدا نہیں ہوں گے۔ جب نعت خانوں پہ آپ اس انداز سے ریل پہ پیسوں کی کریں گے تو پھر امت کے اندر علماء کبھی پیدا نہیں ہوں گے، وہ نعت خانی کو ترجیح دیں گے۔ لوگ آج نوجوان ہدایت کاری کی طرف کیوں جا رہی ہے، اور وہ جو ہے اپنا کئی طرح کے گلوکاری کی طرف کئی مزاج کیا ہے، بزنس بنا دیا، پیسہ، جس چیز کی طرف پیسہ لوگ اس کی طرف جھک رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی دین کو ذلیل کریں گے، مجھے بتائیں ہماری نوجوان نسل یہاں آئے گی؟ اکثر بڑے بڑے نام ہیں تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے اسلام کی دین کی عظیم خدمت کی، لیکن آج ان کی اولاد دین کے راستے پہ نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ دین کی طرف آنے میں انہیں عزت افزائی نہیں کی جاتی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ائمہ مساجد، کیا ان کی تنخواہ ہے؟ بڑا تیر مار لیں ڈیرہ غازی خان کے اندر 10,000 سے اوپر نہیں جائیں گے، 10,000 ایک امام کی تنخواہ ہے۔ مجھے بتائیں جس کے 5 بچے ہوں وہ 10,000 پہ گزارا کر سکتا ہے؟ جب آپ دین کو اس انداز سے ذلیل کریں گے، مجھے بتائیں آپ کی نسل جو ہے وہ دین کی طرف آئے گی؟ وہ دین کو پڑھیں گے؟ تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ دین کو اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر فرمائے اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں دی، اسلام نے ہمیں عزتیں دی، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی اسلام کو عزت دیں، دین کو عزت دیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل اس طرف آئے۔ اور وہ شعر کا ایک شعر ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ اگر جہلوں کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے کہ رات کو وہ جو ہے عیاشی کے ساتھ پورا میک اپ کر کے سٹیجوں پہ آئیں اور سارا دن وہ سوتے رہیں، عیاشی کریں آپ کی نوٹوں سے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیسوں نے اتنی ان کو امیر بنا دیا، ان کی نسلیں بھی آج کھا سکتی ہیں، لیکن آپ کی اس بے قدری نے علماء کو اتنی غریب بنا دیا ہے کہ آج ان کی اولاد دین کی طرف نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے مراکز ہمارے ویران ہوئے، وہاں جہاں دین کے خیرات بکتی تھی، مصر کا شہر تھا، اسپین شہر تھا، وہ علمی مراکز تھے، آج وہاں کان ترس گئے ہیں کہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ جس حکومتی ممالک کے اندر ہمارے شہزادے، سعودی شہزادہ سینماؤں کی افتتاح کر رہا ہو، اور دبئی کے اندر جو شہزادہ ہے وہ مندروں کی افتتاح کر رہا ہو، اور ہمارا شہزادہ جو ہے وہ کر رہا ہو گردواروں کی افتتاح، اور انڈیا جو ہے ہماری مساجد کو جلا رہا ہو، تو مجھے بتائیں کہ دین کس طرح پہنچے گا، دین کا پیغام کس طرح پہنچا۔ اور ہم اتنی نیند کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جو عیاش لوگ ہیں، ہمارا پیسہ بھی انہی کی خاطر، ہمارا وقت بھی انہی کی خاطر۔ میں وہی جملہ عرض کروں کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ میں خانہ کی توہین ہے، میں خانہ کی توہین ہے رندوں کی ہتک سے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اس وجہ سے علم کی قدر کریں، علم کی قدر کریں، ان مراکز کو آباد رکھیں، تاکہ علم کے ساتھ ساتھ جو ادب کا پیغام ہے وہ آپ کی نسلوں تک پہنچے، آپ کی نسل دین کی طرف۔ اگر آپ دین سے محبت نہیں رکھیں گے، آپ کی اولاد کبھی نہیں آئے گی۔ وہی میں استادوں کا جملہ وہی دہرا رہا ہوں، جب آپ کی اولاد دین پڑھے گی تب میں آپ کو دیندار کہوں گا۔ یہ آپ کے جو آج دین کی طرف ہے، یہ صحرا ان کے والدین کی طرف جاتا ہے، یہ انہوں نے لگایا ہے۔
جب ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دین کے ساتھ کتنی مخلص ہیں، دین کے ساتھ ہمارا اشر تو یہ ہے کہ پچھلے ہفتے قاری صاحب نے کہا کہ جو بچے ہمارے ہاں جو ہے نا ظہر سے لے کر عصر تک یہ مقامی بچوں کی کلاس ہوتی ہے ناظرات القرآن کے لیے، سارا دن جو حفظ کرنے والے ہیں یا عالم بننے والے مقامی بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، جو محلے کے 70-80 بچے آتے ہیں وہ ظہر سے عصر تک ایک علیحدہ مختص کیا ہوا ہے قاری، وہ پڑھاتے ہیں ان کو۔ اچھا پچھلے دنوں قاری صاحب کا پیغام آیا کہ پھٹیاں نہیں ہیں بچوں کے پاس، تو قرآن پاک رکھنے کے لیے تو آپ جو ہیں کوئی انتظام کر دیں۔ پتہ کرا تو 500 کی ایک پھٹی تھی نا پلاسٹک کی، تو بچے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے، میں نے قاری صاحب کو پیغام دیا کہ بچے چونکہ مقامی ہیں یا خود پڑھتے ہیں کہ آپ ان کے ذمہ لگا دیں، یا ایک ایک پٹی لے لیں یا وہ قیمت جمع کرا دیں کوئی، آپ بچہ بھیج کے باہر منگوا لیں۔ اچھا اس کے بعد پچھلے ہفتے کی بات ہے 5-6 والدین ان سے ملاقات کرتے، وہ جی قاری صاحب نے جو ہے پیسے مانگے، پٹی مانگے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سکولوں پہ بھرتے ہیں، کبھی استاد کی تو میں نے تنخواہ نہیں پوچھی آپ سے نا، وہ استاد کو دیتے ہیں جو قاری پڑھانے آتا ہے، دور سے آتے ہیں، آخر ان کا بھی آنا جانے کا خرچ ہے، پیٹرول ہے، دینا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے یہ تو پھٹیوں کو کہا تو 5-6 والدین مجھ سے ملاقات، مقامی آپ کے محلے کے میرے اور آپ کے جاننے والے 5-6، وہ قاری صاحب نے پیسے مانگے۔ بھئی اتنی بے ضمیری ہوتی ہے؟ سکولوں پہ کتنی خرچ کرتے ہو، ایک بچے پہ کتنی خرچ ہو جاتا ہے، لیکن ایک پھٹی کے لیے کہا گیا تو وہ ملاقات کے لیے آگے بھی قاری صاحب نے پیسے مانگ دیے۔ جتنی ہم سے ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے تعاون سے ہے، لیکن کچھ احساس بھی پیدا کریں کہ ترجیحات بھی بنائیں، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کا ہمیں صحیح شعور نصیب فرمائے، دین کے ساتھ سچا پیار نصیب فرمائے۔ کام آپ کو دین آنا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کام یہی آپ کو دین ہی آنا ہے۔ یہ جو ABC پڑھا رہے ہیں نا، پڑھائیں ضرور، علم ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ قبر پہ آ کے پڑھے ABCDEF پڑھ کے نا میں یہ اصحال ثواب والد کو کر رہا ہوں اور آپ کا عذاب قبر ٹل جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ جب 2.5 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہو، والد دنیا سے چلا جائے اور قبر پہ پہنچ کے کہہ رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو میرا رب اتنی کریم ہے، اس الحمدللہ رب العالمین پہ بھی اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے کچھ روش تبدیل کریں، دین سے پیار کریں، دین کے ساتھ سچا اخلاص رکھیں، یہ میری اور آپ کی اکٹھی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام نہیں، یہ جمہوری اور سیکولر ملک ہے، وہ جو ان کو تربیت ملتے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کے نظام کو باقی رکھیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں یہ بلند ہوتی رہے، حضور کے دین کا پیغام، پھر وہ وقت نہ آ جائے کہ لوگ چھپ کے نکاح کریں، وہ وقت نہ آئے کہ کان ترس جائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے، وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ کے ممبر اور محراب ویران ہو جائیں، وہ وقت نہ آئے کہ لوگ جو ہے اللہ اکبر اذان دینے کو اپنی حد تک محسوس کریں۔ تو اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ یہ تقریر تو نہیں تھی، یہ درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا